अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल एक एक्स मुस्लिम साहब ने, जिन्हें सचवाला के नाम से जाना जाता है, सूरह काफिरून को पेश किया और उस पर 2-3 एतराज़ात किए। आज इस वीडियो में हम उन एतराज़ात का जायज़ा लेंगे। सबसे पहला एतराज़ जो उन्होंने सूरह काफिरून पर किया वो इस आयत पर था कि वला अंतुम आबिदून मा आबुद, कि तुम लोग उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो जिसकी मैं इबादत करता हूँ इसके लिए अल्लाह ताला ने मा आबुद फरमाया, मन आबुद नहीं फरमाया। और बकौल उनके कि अरबी ज़ुबान में मा सिर्फ गैर आकिल के लिए, इर्रेशनल नाउंस के लिए यूज़ होता है, और जो आकिल है, रैशनल है, उसके लिए हम मन यूज़ करते हैं। तो सचवाला साहब, आपने इस मकूले को ज़रूर सुना ही होगा, नीम हकीम ख़तरे जान, नीम मुल्ला ख़तरे ईमान। तो काश के आपने अपनी अरबी की तालीम को मुकम्मल कर लिया होता तो शायद आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये जो आपने इब्तिदाई किताबों में इसको पढ़ा है, इस उसूल को, ये अपनी जगह पे ये उसूल तो ठीक है, लेकिन ये उसूल कोई कायदे कुल्लिया नहीं है कि हर जगह आप इसी को फिट करें और हर जगह आप चाहें कि इसी के मुताबिक सारी चीज़ें आएँ। आप जब बलागत और फसाहत की किताबों का मुताला करेंगे, उसके अलावा नहव और सर्फ की किताबों का मुताला करेंगे, थोड़ी ऊपर की किताबों का, यानी इब्तिदाई दर्जों का नहीं, तो वहाँ पर आपको इसकी वजाहत मिलेगी कि बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर माँ को मन की जगह पे और मन को माँ की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। और उन्हीं वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह यह है जो आम तौर पर पेश आती है, वो ये है कि जब एक आकिल और गैर आकिल दोनों को एक साथ जिक्र किया जाए और किसी एक ही हुक्म के मुतालिक दोनों को जिक्र किया जाए, तो ऐसी सूरत में दोनों के लिए, यानी आकिल के लिए भी और गैर आकिल के लिए भी, दोनों के लिए माँ का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये माँ और मन के डिफरेंस पे तो बाकायदा अबवाब कायम किए गए हैं नहव सर्फ की किताबों में, लेकिन अफसोस कि आपने उन किताबों का मुताला किया ही नहीं है, तो जाहिर है आपको इसका फ़र्क समझ में नहीं आएगा। तो ये जो मैंने बताया, अब आप सूरह काफिरून में देखें कि गैर आकिल को अल्लाह के साथ जिक्र किया गया, यानी वला अना आबिदुम मा अबदतुम, इसका भी जिक्र है कि तुम जिनकी इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता। और तुम किसकी इबादत करते हो? बुतों की इबादत करते हो, पत्थरों की इबादत करते हो, लकड़ियों की इबादत करते हो जिनमें कोई जान नहीं है, अक्ल नहीं है, इर्रेशनल चीज़ें हैं। और उसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी जिक्र है कि वला अंतुम आबिदून मा आबुद, यानी तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र है। तो अल्लाह के साथ बुतों का भी जिक्र हो रहा है, गैर आकिल का भी जिक्र हो रहा है। तो जब दोनों को एक साथ जिक्र किया गया और दोनों को एक ही हुक्म के मुतालिक जिक्र किया जा रहा है, वो है इबादत करना। उनकी भी इबादत कर रहे हैं मुशरिकीन, इबादत उसकी भी की जा रही है, उन बातिल खुदाओं की भी की जा रही है, बुतों की भी की जा रही है, और हम अल्लाह की इबादत भी करते हैं, अल्लाह ही की इबादत करते हैं। तो ऐसी सूरत में दोनों के लिए माँ का ये इस्तेमाल करना ये बिल्कुल दुरुस्त है अरबी ज़ुबान के एतबार से। बहरहाल ये आपका पहला एतराज़ था। दूसरा एतराज़ सूरह काफिरून की के ऊपर ये था कि इस सूरत में एक ही चीज को दो बार अल्लाह ताला ने क्यों रिपीट किया? कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद, फिर वला अना आबिदुम मा अबदतुम, फिर वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो इस पे आपने ये एतराज किया कि अलियाज़ु बिल्लाह ये बेफायदा ऐसे ही जिक्र कर दिया गया है, और आपने इसमें यहाँ पे बहुत लबकुशाई भी की और कहा कि भाई कुरान करीम का अक्सर हिस्सा ऐसे ही है जो बेफायदा है और एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, जब आप कुरान की जुबान को जज करने बैठ रहे हैं तो क्या आप उर्दू जुबान से जज करेंगे? उर्दू जुबान के उसूल को, उसलूब को मेयार बनाएंगे या इंग्लिश को मेयार बनाएंगे? नहीं, कुरान करीम के उसलूब को, उसकी अरबी को समझने के लिए और ये देखने के लिए कि उसका उसलूब सही है या गलत है फसाहत और बलागत के एतबार से, आपको फसी हिजाजी अरबी के उसलूब को ही जानना होगा। किसी और चीज के जरिए आप नहीं उसको जज कर सकते हैं। तो जो फसी अरबी है, फसी हिजाजी अरबी है, उसका जो पढ़ने वाला है, जो तालिब इल्म भी होता है, जो फसाहत और बलागत की इब्तिदाई किताबें भी पढ़ता है, उसमें भी उसे ये चीज मिल जाती है कि भाई फसी अरबी जुबान में बसा औकात बाज चीजों को रिपीट करना ये ऐन फसाहत होती है, ऐन बलागत होती है।
مختلف وجوہات کی بنیاد پہ. اسی طرح قرآن کریم میں جہاں مختلف مقامات ایسے آپ کو نظر آئیں گے جہاں پر بعض واقعات کو یا بعض آیتوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے تو مختلف وجوہات کی بنیاد پہ کیا گیا ہے اور وہ عین عربی کی فصاحت اور بلاغت کے موافق ہے. انہی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان آیتوں کو یا اس واقعوں کو ریپیٹ تاکید کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت پتہ چلے اور وہ چیز جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے. تو ٹھیک یہاں پر سورۃ الکافرون میں یہی مسئلہ ہے. یہاں توحید کا مسئلہ تھا اور توحید ایسا بنیادی مسئلہ ہے اور ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر اسلام رہ ہی نہیں سکتا. یعنی اسلام کی بنیاد ہی توحید پر ہے. اگر کوئی توحید سے ہی پھر جائے تو پھر وہ اسلام ہی نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ کافرون کا جو نزول ہوا وہ کس وجہ سے ہوا. جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے درمیان صلح نہیں ہو پا رہی ہے تو ایک آفر ہم پیش کرتے ہیں. وہ آفر یہ ہے کہ بھئی 1 سال تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور 1 سال تک آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کرنا. تو پھر یہ 1 سال کا معاملہ چلتا رہے گا. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ شرک کا جو معاملہ ہے یہ 1 سال تو دور کی بات 1 لمحہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم شرک کریں. توحید بنیاد ہے. تو اس لیے ضروری تھا کہ یہاں پر اس آیت کو ریپیٹ کیا جائے, دہرایا جائے تاکہ زور پیدا ہو اور تاکید پیدا ہو کہ ایسا تو کبھی سوچنا ہی نہیں کہ ہم تمہارے خداؤں کی عبادت کر لیں گے اور تم بھی ہمارے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے ہو. نہ ماضی میں ایسا ہوا, نہ حال میں ایسا ہو رہا ہے اور نہ مستقبل میں ایسا ہوگا کہ ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر شرک کریں. 1 لمحہ بھی نہیں کر سکتے ہم ایسا. تو اس کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو ریپیٹ کیا اور دہرایا تاکہ توحید کا جو عقیدہ ہے وہ دل میں راسخ ہو جائے اور شرک سے برات کا اعلان کر دیا جائے کہ ہم شرک سے بری ہیں, ہم شرک نہیں کرتے. یہ ہے آپ کا دوسرا اعتراض کا جواب. اور اس کے علاوہ جو تیسرا آپ نے اعتراض کیا, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. آپ نے اعتراض کیا کہ بھئی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں, مفہوم ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, مختلف مفہوم اس سے نکالے جا سکتے ہیں, کیا ہے, کلیئر کیوں نہیں ہے. تو بھئی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ پر یہ آیت آ رہی ہے. اور آپ بھی اس کے قائل ہیں. آپ کی کئی ویڈیوز میں نے دیکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اوپر بھی دیکھیں گے کہ بھئی اوپر کون سی آیتیں ہیں, پھر ہم معلوم کریں گے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے, صحیح مطلب کیا ہے. جہاں آپ کو اپنا مطلب نکالنا ہوتا ہے تو آپ یہ اصول لے آتے ہیں. تو اس جگہ پہ بھی اس اصول کو لائیے کہ سیاق و سباق کو دیکھیے. لکم دینکم ولی دین سے پہلے جو آیتیں ہیں ان پر غور کر لیجئے. ان آیتوں میں شرک سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے اور تم بھی ہمارے خدا کی عبادت نہیں کرتے ہو. تو ان کے شرک سے, ان کے باطل مذہب سے, باطل خداؤں سے برات کا اعلان کیا گیا ہے. تو لکم دینکم ولی دین بھی اسی کانٹیکس میں ہے کہ ہم تمہارے دین سے برات کا اعلان کرتے ہیں. یعنی لکم دینکم, تمہارا دین تمہارے لیے, ہم اس پہ عمل نہیں کرنے والے ہیں. یہ جو تم نے آفر پیش کیا ہے کہ 1 سال اس کو مان لو 1 سال اس کو کر لو, ہرگز نہیں. تم اپنے دین تمہیں مبارک ہو, ولی دین, اور میرا دین میرے لیے, ہم تو اپنے دین پہ خوش ہیں, ہم اسی پہ عمل کرتے رہیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا. اچھا عمل کرو گے اچھا نتیجہ, برا عمل کرو گے برا نتیجہ. میں جو عمل کر رہا ہوں مجھے اس کا نتیجہ مل کے رہے گا. اسی طرح یہ ہے لکم دینکم ولی دین. یعنی اس سے یہ مفہوم تو نکل ہی نہیں سکتا کبھی کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے لہٰذا کوئی حرج نہیں, کرتے رہو, شرک کرتے رہو, اسلام تیار ہو گیا, شرک کرنے دے دیا, اسلام نے اجازت دے دی. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس میں زجر ہے, توبیخ ہے, تحدید ہے. اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جس دین کو ہمارے پاس پیش کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اس پہ عمل کر لو 1 سال کے لیے, تمہارا دین تمہیں مبارک ہو, تم رکھو, تم اس پر عمل کرو, ہم اپنے دین پر عمل کریں گے اور موت کے بعد تو سب کو اس کا نتیجہ ملنا ہی ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ آپ کے اعتراضات ہوتے ہیں, یعنی اتنے بھونڈے اعتراضات کہ ایک تو آپ نے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں, آپ کا کیا علمی لیول ہے, عربی زبان کو آپ کتنا جانتے ہیں. ان اعتراضات کو ہی کر کے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. اچھا آپ جو دیکھنے والے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ خود سوچیں کہ اگر ان اعتراضات میں ذرہ برابر بھی وزن ہوتا تو ان سے پہلے جو کفار مکہ تھے وہی اعتراض کرتے. کفار مکہ میں بڑے سے بڑے لوگ تھے جنہیں عربی زبان میں زبردست مہارت تھی,
اور دن رات قرآن کا چیلنج ان کے پاس موجود تھا کہ اس جیسی کتاب لا کر دکھاؤ، اس میں کوئی ایسی کتاب ہے جو حق ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ تو اگر یہ ماں اور من اور ریپیٹ کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں اگر فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہوتی تو سب سے پہلے ابو جہل یہ اعتراض کرتا، دیگر کفار مکہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے اعتراضات کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ عربی کیا ہے، اور یہ جو کلام پیش کیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کا معیار کیا ہے، کتنا بلند ہے۔ تو چونکہ اب اس پر اعتراض وہ کر نہیں سکتے تھے، کوئی مسئلہ مل نہیں رہا تھا انہیں، تو پھر اب مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کر رہے تھے، انہیں تکلیف پہنچا رہے تھے۔ آج یہی معاملہ ہو رہا ہے، ان حضرات کے پاس کوئی ڈھنگ کا اعتراض نہیں ہوتا ہے، بس چونکہ سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں سب ویسے ہی ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور خود بھی ویسے ہی ہیں، جو اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے، اور ان کے جو چیلے رہتے ہیں 4-5 وہ انہیں اور ہوا میں اڑاتے رہتے ہیں، یہ اڑتے رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا اعتراض کر رہے ہیں، بہت اہم باتیں ہم رکھ رہے ہیں، اور لوگ انہیں علامہ سمجھ رہے ہیں، ان کے سارے ماننے والے۔ بہرحال یہ آپ کے مختصر سا یعنی آپ کے اعتراضات کا مختصر سا جواب ہے۔ تو جو حق کو تلاش کرنے والا ہوگا وہ اس کے لیے یہ چیز بالکل واضح ہو جائے گی، لیکن اگر آپ بیٹھتے ہی ہیں اس لیے اعتراض کرنے کے لیے کہ زبردستی کیڑے نکالے جائے، بس مجھے اسلام سے دشمنی ہے، بس جو ہو مجھے وہ کرنا ہے، ہر اعتبار سے اسلام پر اعتراض کرنا ہے، چاہے میں صحیح رہوں یا غلط رہوں، تو پھر میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لکم دینکم ولی دین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔